بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کی جلالت مصر کی تمام تر پیداوار دریائے نیل سے ہوا کرتی تھی، اور دریائے نیل کبھی کبھی خشک ہو جاتا، تو اس وقت ایک بہت ہی بیہودہ قسم کی رسم تھی کہ ایک لڑکی نوجوان دوشیزہ اس کو سجا کر سنوار کر زیورات زیب تن کر کے اچھی طرح سنوار کے اس کو بھیٹ چڑھایا جاتا، دریائے نیل میں پھینکا جاتا، اور اس کے بعد دریائے نیل اپنی روانی میں آ جاتا۔ یہ بیہودہ قسم کی رسم کافی عرصہ دراز سے چل رہی تھی۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا تو آپ نے اس وقت حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر منتخب کیا۔ اب دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگوں کی ایک جماعت گورنر کے پاس آ گئی، حضرت سیدنا عمر بن عاص کے پاس۔ انہوں نے عرضی پیش کی کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، تو ہم اہتمام کر رہے ہیں جس طرح پہلے اہتمام کرتے تھے کہ ایک دوشیزہ کو بھیٹ چڑھاتے ہیں دریائے نیل کی، اب بھی وہ اہتمام کر رہے ہیں، ہمیں اجازت چاہیے۔ تو آپ نے جب ان کی بات سنی تو آپ حیران رہ گئے کہ ایک انسانی جان کا اس طرح کا ضیاع، اور یہ کون سی رسم؟ تو اسلام تو اس طرح کی بیہودہ رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ نے فوراً حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مصر میں اس طرح کا ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ تو آپ نے واپسی میں ایک خط جواباً یہ تحریر کیا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے تو تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی نہ بہے، اگر اللہ کی طرف سے تو جاری ہے تو پھر جاری ہو جا، یہ کیسی رسم؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب یہ خط پہنچا حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، ہم نے دریائے نیل میں ڈال دیا، تو اسی رات دریائے نیل اپنی روانی میں آیا، اور اس کے بعد کبھی خشک ہی نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی طاقت اور آپ کی جلالت کتنی تھی کہ آپ تو دریا کو حکم دیتے ہو، دریا بہنا شروع ہو جاتا۔ یہ خط لکھا تو معلوم ہوا کہ مرد کلندر ہوا کرتے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کی اتنی طاقت ہے تو ان کی ذات کی کتنی طاقت ہوگی۔ تو آپ کی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔